اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 60 ہجری میں جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ میں حالات ناسازگار ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ کوفہ کے عوام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بیعت اور حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ 18,000 سے زائد لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی وفا کی یقین دہانی کرائی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جس میں اہل کوفہ کی وفا اور بیعت کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی تاکہ ظلم اور جبر کے خلاف قیام کر سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ 80 سے 100 افراد تھے جن میں ان کی اہل و عیال، بیٹے، بھتیجے، بہن، بھانجے اور کچھ جانسار انصار اور صحابی شامل تھے۔ جب یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوفہ آمد کی اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایران کے علاقے کی گورنری دینے کا وعدہ کیا، اس شرط پر کہ حسین سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے یا پھر اس کا محاصرہ کیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ یکم محرم کربلا کے میدان میں حر بن یزید ریاحی نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا راستہ روکا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کا حکم سنایا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ حر نے کہا، ہمیں حکم ہے کہ آپ کو کسی بے آب و گیا جگہ پر روک دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ امام نے فرمایا، یہیں کرب و بلا کی زمین ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، ہمارا خون بہے گا اور ہمیں دفن کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں کی زمین کے مالکان سے اجازت لی اور وہاں پر اپنے خیمے نصب کیے۔ امام نے بنی اسد کے قبیلے سے فرمایا، جب ہماری لاشیں بے گور و کفن ہوں تو ہمیں دفن کر دینا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ عمر بن سعد 3 محرم کو کربلا پہنچا 4,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کا سپہ سالار بنایا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے مزید فوج روانہ کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کی بے وفائی کے بارے میں صحابہ سے گفتگو کی۔ 5 محرم الاحرام کوفہ سے مزید فوجی کمک آتی ہے، سپاہیوں کی تعداد بڑھ کر 20,000 ہو جاتی ہے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو لالچ اور خوف کے ذریعے مجبور کیا کہ وہ یزیدی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب سے کہا، یہ ظلم کا لشکر ہے جو ہمیں گھیر رہا ہے اور ہم خدا کے دین پر قربان ہونے جا رہے ہیں۔ 6 محرم الاحرام ابن زیاد نے کربلا میں پانی کی سپلائی پر پابندی کا حکم دیا، درجہ فرات پر پہرا سخت کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو پانی لینے سے رکاوٹ ہونے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب نے پانی لانے کی کوششیں شروع کی۔ 7 محرم الاحرام ابن زیاد نے حکم دیا، حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ عمر بن سعد نے عمر بن الحجاج کو فرات پر متعین کیا تاکہ امام کی قافلے کو پانی نہ مل سکے۔ پیاس کا آغاز 7 محرم الاحرام سے ہو گیا۔ خیموں میں بچوں کی آہیں، اہل بیت کی تشنگی۔ 8 محرم الاحرام حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر سے خطاب فرمایا، آپ کا فرمان حق و باطل کا فرق واضح کرتا ہے۔ یہ خطاب نہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی بصیرت، جرت اور حق پرستی کا آئینہ ہے بلکہ یزیدی فوج
کو آخری وارننگ بھی تھا کہ وہ ظلم، جبر اور دین کی تباہی میں شامل نہ ہوں۔ 8 محرم الاحرام تک میدان کربلا میں یزیدی فوج ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے 25,000 اور کچھ روایات میں ہے 30,000 فوجی پہنچ چکے تھے۔ پانی بند کیا جا چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دشمن لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر حق کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، مجھ پر جلد بازی نہ کرو جب تک کہ میں تمہیں وہ باتیں نہ کہہ دوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہیں اور میں اپنے رب کے حضور تم پر اتمام حجت نہ کر لوں۔ اتمام حجت ایک قرآنی اور شرعی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کسی پر مکمل حق واضح کر دینا تاکہ اب وہ انکار نہ کر سکے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو وہ مجرم قرار پائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تم پر سچائی، دلیل اور حق پوری طرح واضح کر دوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمیں سمجھایا نہیں گیا تھا۔ اس جملے میں حضرت امام حسین علیہ السلام 3 اہم باتیں فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ تم اندھی تقلید یا جہالت کا بہانہ نہ بنا سکو۔ نمبر 2، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ بطور امام یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں سچائی سمجھاؤں۔ نمبر 3، اب تم پر فیصلہ ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اب تمہارا عمل تمہارے انجام کا فیصلہ کرے گا۔ کل روز محشر تم اللہ سے یہ نہ کہہ سکو گے کہ حسین نے ہمیں خبردار نہیں کیا تھا۔ میں نے دنیا میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا دیا، دلیل دی، نرمی اور محبت سے سمجھایا۔ اب اگر تم پھر بھی یزید کا ساتھ دو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا نواسا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے تمہیں اسلام دیا، جس کی وجہ سے آج تم مسلمان ہوئے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیا میرا نسب تمہیں حق پر سوچنے پر مجبور نہیں کرتا؟ کیا یزید شرابی، ظالم اور قاتل نہیں ہے؟ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں نہ تو فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم کے لیے، بلکہ میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر چاہتا ہوں۔ سن لو، اس ناپاک ابن زیاد نے ہمیں 2 چیزوں کے درمیان رکھا ہے، یا تلوار یا ذلت، لیکن یاد رکھو حسین کبھی ذلت قبول نہ کرے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ نبی کی آل پر پانی بند کرتے ہو، نبی کی آل پانی کے بغیر تڑپ رہی ہے، بچوں کی پیاس سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں اور تم ہو کہ ان کا پانی بھی روک رہے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطاب سن کر کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ یزیدی فوجی پشیمان ہوئے، جیسے حر بن یزید ریاحی نے یزید کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے، مگر اکثریت ابن زیاد اور عمر بن سعد کے خوف سے چپ رہی۔ 9 محرم الاحرام 61 ہجری بمطابق 8 اکتوبر 680 ہجری کا دن واقعہ کربلا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن کربلا کی زمین پر فیصلہ کن جنگ کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر آخری نفسیاتی اور جسمانی دباؤ ڈالا گیا۔ 9 محرم عصر کے بعد عمر بن سعد کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حسین اور ان کے ساتھی اگر آج رات تک بیعت نہ کریں تو ان پر حملہ کرو۔ عمر بن سعد نے یزیدی فوج کو امام کے خیموں کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ دشمن نے تلواریں نکال لیں، نعرے بلند کیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، آقا لشکر حملے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس جاؤ، ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا جانتا ہے میں عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں، مجھے 1 رات کی مہلت دو تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں نماز اور دعا کر سکوں۔ یہ مہلت مانگنا سوچ و بچار کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ روحانی تیاری، اہل بیت کا آخری قیام اور اتمام حجت کا آخری مرحلہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد کے پاس گئے اور امام کا پیغام پہنچا دیا۔
عمر بن سعد نے پہلے انکار نہ کیا بلکہ کہا میں ابن زیاد سے مشورہ لیتا ہوں۔ اس نے فوراً قاصد کو کوفہ بھیجا اور ابن زیاد سے کہا حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا اگر حسین صلح کرنا چاہتے ہیں تو 1 رات کی مہلت دے دو، لیکن صبح ہوتے ہی ان سے مکمل فیصلہ چاہیے، یا بیعت یا جنگ۔ حوالہ تاریخ دبرہ والیوم 5 صفحہ نمبر 413۔ 1 رات کی مہلت قبول کر لی، مگر ساتھ ہی خیموں کا محاصرہ بھی سخت کر دیا اور پانی پر مکمل پابندی لگا دی۔ اصحاب اہل بیت نے رات عبادت، دعا، توبہ اور گریہ میں گزاری۔ دشمن ہتھیار تیز کر رہا تھا، امام کے ساتھی دل صاف کر رہے تھے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جسے شب وفا، شب شہادت اور شب اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ یہ رات نہایت دل سوز، حکمت سے بھری ہوئی اور عشق خدا سے ڈوبی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جان چکے تھے کہ صبح عاشور جنگ ہوگی اور سب شہید ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیے۔ مقتل ابو مخنف اور تاریخ طبرہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ان الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں اور اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا میں نے اپنے کسی ساتھی کو اس سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں پایا جتنے تم ہو، اور نہ ہی کسی گھرانے کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور باوقار پایا ہے۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن دشمن صرف مجھے چاہتے ہیں۔ تم پر کوئی الزام نہ ہوگا، میں تم سب سے بیعت اٹھاتا ہوں، تم سب کو اجازت ہے، چلے جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، تاکہ جو چاہنا چاہے شرمندگی محسوس نہ کرے، نہ پہچانا جائے کہ کون گیا اور کون رکا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مجبور تھے۔ جب چراغ روشن ہوا تو ہر چہرے پر عزم، نور اور یقین تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ ہمیں اجازت دے کر آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں، موت ہو یا زندگی، ہم آپ کو کس منہ سے چھوڑ دیں؟ آپ کے بعد جینا توہین ہے، جب تک زندہ ہیں آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انصار نے کہا اگر ہمیں 1000 بار قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے تو بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب اور دیگر خواتین سے خطاب کیا۔ اس کا اصل مفہوم تاریخی کتب میں محفوظ ہے۔ اس کا قریب ترین مستند متن ہمیں مقتل ابی مخنف ارشاد شیخ مفید اللحوف میں ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خواتین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میری بہن، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف سے دی جانے والی تسلی کو قبول کرو۔ یاد رکھو زمین کی تمام مخلوقات فانی ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی باقی نہ رہیں گے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے اور وہی قیامت میں سب کو زندہ کرے گا۔ اے بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری قسم پوری کرنا، میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر ناخن نہ مارنا، میرے لیے ماتم نہ کرنا، نہ کوئی غیر مناسب باتیں کرنا اور صبر کرنا۔ تاریخی روایات میں درج ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھتیجی اور حضرت حسن کے بیٹے تھے ان سے پوچھا قاسم کیف شہادت عندک، قاسم تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ تو قاسم نے جواب دیا شہادت تو مجھے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس وقت قاسم کی عمر صرف 13 سال تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے پوچھا بیٹا صبح ہم شہید کر دیے جائیں گے؟ تو حضرت علی اکبر نے عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں بابا؟ امام نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے جواب دیا جب ہم حق پر مر رہے ہیں تو پھر ہمیں موت کا کیا خوف؟ حضرت علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت زینب کے 2 بیٹے اون اور محمد یا عبداللہ جو صرف 13 سال کی اور یا 14 سال کے تھے۔ کچھ روایات میں ان کی عمر 11 سے 12 سال بتائی جاتی ہے اور کچھ روایات میں 13 سے 14 سال۔ کچھ روایات میں ان کے نام اون اور محمد ہے اور کچھ میں اون اور عبداللہ بتائے جاتے ہیں۔ دونوں نے ماموں کی خاطر اللہ کی خاطر قربان ہونے کی آمادگی کا اظہار کیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور فرمایا، یہ رات ہمارے رب کی بارگاہ میں عبادت کی رات ہے، نماز، قرآن، مناجات اور دعا میں مصروف ہو جاؤ۔ روایت ہے ہر خیمے سے تلاوت قرآن، گریہ، مناجات اور سجدوں کی آوازیں آتی تھیں، جیسے مومن زاہدوں کا قافلہ ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر روتی ہیں، بھائی جان آپ کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم پر کیا گزرے گی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بہن صبر کرنا، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قیادت، صداقت اور شفقت کا عظیم مظاہرہ یہ شب عرفان ہے، جہاں ہر شخص دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں فنا ہونے کے لیے تیار ہے، فنائیت کی مقام پر قائم ہے۔ 10 محرم کی صبح کا آغاز ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں تمام اصحاب اور اہل بیت نے نماز فجر ادا کی اور پھر اپنے اصحاب اور اہل بیت کو آخری بار تیار کیا اور شہادت، صبر اور وفا کا پیغام دیا اور فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ نے آج کی رات میری اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اے باوقار اور بلند کردار لوگو، صبر کرو، بے شک موت کا آنا لازم ہے، اور موت تو صرف ایک پل ہے، ایک برج ہے جو تمہیں سختیوں سے نکال کر دائمی نعمتوں جنت میں لے جائے گی۔ گھبراؤ مت، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو ہم حق پر ہیں اور ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کی صف بندی شروع کر دی۔ زہیر بن کین اور حبیب بن مظاہر جیسے صحابہ نے بھی امام کے لشکر کی نظم بندی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دیکھو دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے، میدان کا جائزہ لو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر بولے، یا ابا عبداللہ، لشکر آ چکا ہے، جنگ کے لیے سب تیار ہیں۔ یہ واقعہ مقتل الحسین ابو مخنف لحوف السید ابن طاؤس بحار الانوار والیوم 45 میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یزیدی لشکر کسی طور باز نہیں آ رہا تو آپ علیہ السلام قرآن مجید ہاتھ میں لے کر خیمے سے باہر تشریف لائے اور دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ کی کتاب ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اس قرآن کا عالم ہوں؟ میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ اور علی کا بیٹا ہوں، کیا اس کے بعد بھی تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اے لوگو، میری قتل سے تم کیا حاصل کرو گے؟ مجھ سے جنگ کر کے اللہ کا عذاب اپنے اوپر نہ لاؤ۔ لیکن شمر اور اس جیسے دیگر سرکش لوگ حق کی بات کو ماننے سے انکار کرتے رہے۔ عمر بن سعد نے تیر چلایا اور کہا، گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میرے ہاتھ سے گیا ہے۔ پہلا تیر چلا اور جنگ کا آغاز ہوا۔ حر بن زید طائب ہوئے اور امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت مسلم بن اسوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید تھے۔ یہ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہلے حامیوں میں شامل تھے۔ حضرت مسلم بن اسوجہ نے امام کی اجازت سے میدان جنگ میں اترے۔ انہوں نے دلیری سے لڑائی کی اور کئی دشمنوں کو قتل کیا۔ جنگ کے دوران یزیدی لشکر نے آپ پر مل کر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ جب حضرت مسلم زمین پر زخمی حالت میں پڑے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے۔ لحوف اور بحار الانوار کی روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم، اللہ تم پر رحم کرے، تم بہترین شہید ہو۔ حبیب بن مظاہر نے کہا، اے مسلم، تیری موت سے ہم پر کتنا گراں وقت آیا ہے، اللہ ہمیں صبر دے اور تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے فوراً آ رہا ہوں تو تمہاری جدائی کا غم بہت زیادہ تھا، اور میں چاہتا کہ ہر وہ نصیحت تم کرو جو تمہارے دل میں ہو۔ حضرت مسلم بن اسوجہ نے کمزور آواز میں کہا، حبیب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، ان پر قربان ہو جانا۔ آپ کی شہادت نے امام کے دوسرے ساتھیوں کو مزید حوصلہ دیا۔ پہلی شہادت کے بعد حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بزرگ صحابیوں میں سے تھے۔ میدان جنگ میں بڑی شجاعت، بہادری اور ایمان کے ساتھ
شہید ہوئے اور انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو حضرت حبیب کو خط بھیجا گیا۔ انہوں نے مخفی طور پر کوفہ چھوڑا اور شدید نگرانی کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے استقبال میں فرمایا، اے حبیب، تم نے میری تنہائی میں مجھے تنہا نہ چھوڑا، خدا تمہیں جزا دے۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب حسین کو جمع کر کے حوصلہ دیا کہ صبح کی جنگ میں ڈٹ جانا۔ حبیب کو لشکر امام حسین کے دائیں بازو کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کثیر بن عبداللہ اور بدیل بن سریم جیسے دشمنوں سے دو ہاتھ کیے، میدان جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سے زائد سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمن حیران تھا کہ ایک 75 سالہ بزرگ کس طرح نوجوانوں سے بڑھ کر لڑ رہا ہے۔ ایک وقت میں 100 سپاہی اکیلے مرد مومن سے لڑ رہے تھے۔ بدیل بن زریم نے ان پر حملہ کیا جس سے وہ گھوڑے سے گر پڑے۔ اسی لمحے حسین بن تمیم یزیدی فوج کا ایک بدبخت نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد ان کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حبیب کا سر نیزے پر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے میرے وفادار ساتھی، تو نے اپنی عمر میرے نانا کے دین پر قربان کر دی۔ اہل بیت پر ان کی شہادت کا گہرا اثر ہوا۔ بی بی زینب نے فرمایا، ہمارے وفادار ساتھی چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت زہیر میدان جنگ میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، حسین کو قتل کر کے تم رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ حسین نواسہ رسول ہے، فاطمہ کا لخت جگر اور علی کا نور نظر ہے۔ خطبے کے بعد میدان میں آئے دشمن پر شدید حملے کیے۔ 120 سے زائد دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ شمر نے ایک بھاری فوج کو زہیر سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں بھیج دیا۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک ساتھ کثیر بن عبداللہ اور اس کے غلام اور دیگر دشمنوں نے حملہ کیا۔ آگے اور پیچھے سے ایک نے پیٹ میں نیزہ مارا، دوسرے نے اسی لمحے کمر میں نیزہ گھونپ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ کثیر کے غلام نے وفا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی وفا کو سلام کیا اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسے ساتھی عطا کیے ہیں جو یحییٰ کے حواریوں کی مانند ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ الکلابی یا وہب بن عبداللہ نصرانی مسلم نوجوان تھے۔ وہب بن عبداللہ کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے۔ ان کی والدہ ام وہب نے بیٹے سے کہا، جا بیٹا، حسین پر قربان ہو جا۔ جب یہ نوجوان میدان جنگ میں اترا تو شمر نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہب نے اپنا تعارف کرایا تو شمر نے مذاق اڑایا اور کہا کہ کیا مسلمان مر گئے تھے جو تو حصائی میدان میں اتر آیا ہے؟ وہب نے بڑی بہادری سے لڑا۔ شمر نے 50-60 سپاہیوں کو ایک ساتھ اس پر حملے کا حکم دے دیا۔ 24 سے زائد کو وہب نے قتل کیا اور 12 کو زخمی کیا۔ وہب کی شہادت کے مناظر دل چیر دینے والے تھے۔ وہب کو شہید کیا گیا۔ وہ اتنا بہادر تھا کہ دشمن اس کی لات سے بھی ڈر رہے تھے۔ شمر نے حکم دیا، اس کو پھانسی دے دو۔ عمر بن سعد نے کہا، اس پر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اس کا سر کاٹ کر اس کی ماں کو بھیجو۔ اس کا سر تن سے جدا کیا گیا اور سر کو اس کی ماں اور بیوی کے آگے پھینک دیا گیا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور دشمن کی طرف پھینک کر کہا، جو چیز اللہ کو دے دی جائے وہ واپس نہیں لیتے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی انصار اور صحابی شہید ہو گئے تو امام نے اہل بیت اپنے خاندان کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، میرے بیٹے جاؤ، مگر اپنی پھپھی اور ماں سے اجازت لے لو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں لیلہ اور پھپھی زینب اور امام سجاد کو الوداع کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود ان کے لیے دعا کی، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ ایسا جوان میدان جنگ میں جا رہا ہے جو تیرے رسول کے چہرے، اخلاق اور گفتار میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی طرف بڑھتے ہیں اور کہا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، خدا کی قسم
ہم ہی نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دشمنوں کو قتل کیا۔ جنگ میں کچھ دیر بعد واپس آ کر کہا، ابا جان، پیاس کی شدت مجھے مار ڈالے گی، اگر پانی ملتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا صبر کرو، تمہیں جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے۔ مرا بن منقذ عبدی نامی بدبخت نے گھات لگا کر نیزہ مارا، جو سینے کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا۔ علی اکبر نے گھوڑے کی لگام تھامنے کی کوشش کی، مگر گھوڑا دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ دشمن نے ہر طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت علی اکبر نے زمین پر گرتے ہوئے کہا، اے ابا، آپ پر سلام ہو، میرے نانا رسول اللہ نے مجھے کوثر پلا دیا، اب مجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تیزی سے لپکے، گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے پہنچے اور فرمایا، اے علی، تیرے بغیر دنیا اندھیر ہو گئی۔ امام نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا اور خیمے تک لے آئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم نے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، تم ابھی نوجوان ہو، تم پر جنگ واجب نہیں ہے۔ حضرت قاسم اس وقت 13 سال کے تھے، بار بار اجازت مانگتے رہے، حتیٰ کہ روتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گر گئے۔ حضرت حسین علیہ السلام بھی زارو قطار رونے لگے، قاسم کو گلے سے لگایا اور اجازت دے دی۔ قاسم نے میدان میں آ کر نعرہ لگایا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو میں حسن کا بیٹا ہوں، نبی کی نسل ہوں، سچائی کی روشنی ہوں۔ آپ نے بہادری سے جنگ کی، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عمر بن سعد اسدی نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار ماری۔ حضرت قاسم نے زمین پر گرتے ہوئے پکارا، چچا جان، مجھے بچائیے۔ امام حسین علیہ السلام یہ آواز سن کر بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے پہنچے، دشمنوں کو بھگایا، قاسم کے جسم پر جھکے، فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، یہ بہت سخت دن ہے۔ پھر لاش اٹھا کر خیمے میں آ گئے۔ کربلا کے میدان میں 3 دن سے پانی بند تھا۔ بچے، خواتین اور اہل بیت کے سب افراد پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کی، بھائی مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں اور ان دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تم میرے علم بردار ہو، اگر تم چلے گئے تو لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے، حضرت سکینہ نے شدید پیاس کی حالت میں حضرت عباس کا دامن پکڑ کر کہا، چچا، ہم سب پیاسے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے پانی لا سکتے ہیں؟ یہ فریاد حضرت عباس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کی، مولا، میں جنگ نہیں چاہتا، بس بچوں کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر اجازت نہ دی۔ وہ دیکھ رہے تھے ایک بڑی فوج نہر فرات پر متعین ہے اور پہرہ دے رہی ہے، مگر جب بچوں کی حالت زار دیکھی، عباس کا بار بار اجازت مانگنا دیکھا تو آخر رنجیدہ دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق اور علم پکڑا، دشمن کی ہزاروں کی فوج کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے۔ دشمن خوفزدہ تھے، کسی میں عباس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ جب وہ پانی کے قریب پہنچے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا، پینے کے لیے منہ کی طرف بڑھایا، لیکن اس پانی کو پھر گرا دیا اور اپنے آپ سے کہا، اے نفس، کیا حسین کے پیاسے رہتے ہوئے تو خود پانی پیے گا؟ یہ تو وفا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزہ اٹھایا، علم ہاتھ میں اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ دشمن گھات میں تھا، چھپ کر وار کیا، آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ اور علم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے تو ظالموں نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے علم سینے پر رکھا اور مشکیزہ منہ میں۔ دشمن نے مشکیزے کا نشانہ لے کر تیر مارا۔ اچانک ایک ظالم نے لوہے کا گرز ڈنڈا ان کے سر پر مارا، سر پھٹ گیا۔ عباس گھوڑے سے گر پڑے،
معلون یزیدی فوج نے ہر طرف سے تیروں کی برسات کر دی۔ آپ کا جسم مبارک تیروں سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے پہنچے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو گود میں لیا۔ دونوں بازو کٹ چکے تھے، جسم زخمی تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھیا میرا چہرہ ڈھک دو، میں شرمندہ ہوں، پانی نہ لا سکا۔ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کر جانا، میں پانی نہ لا سکا، میں وعدہ پورا نہ کر سکا۔ حضرت اون اور حضرت عبداللہ کی شہادت۔ کچھ روایات میں حضرت محمد کا نام آتا ہے۔ حضرت اون اور حضرت عبداللہ یا محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کی میدان کربلا میں ایک عظیم قربانی تھی جو اہل بیت کے وفادار ہوئے اور دین کی حفاظت کے لیے دی گئی قربانیوں میں ایک روشن مثال ہے۔ یہ دونوں بیٹے تھے حضرت اون اور حضرت عبداللہ۔ ان کی والدہ حضرت زینب بنت علی تھی۔ زینب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، یعنی نواسہ رسول تھیں۔ یہ دونوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام قریبی ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں اون اور عبداللہ، جن کی عمریں صرف 12 اور 14 سال تھیں اور کچھ روایات میں آتا ہے 11 اور 13 سال تھیں، میدان جنگ میں بھیجنے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، یہ بچے تمہارے لیے امانت ہیں اور ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مگر بی بی زینب نے کہا، میں نے انہیں اسی دن کے لیے پالا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے اون میدان جنگ میں گئے۔ وہ نہایت بہادر تھے، دشمن کے کئی سپاہیوں کو قتل کیا، ان کے بازو میں زخم آئے مگر وہ پیچھے نہ ہٹے۔ آخر ایک ملعون نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے عبداللہ بن قتین اور بعض روایت میں آتا ہے عمر بن سعد کا نام آتا ہے کہ اس نے حملہ کر کے شہید کیا تھا۔ پھر ان کے بعد عبداللہ میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ اگرچہ ان کی عمر زیادہ نہ تھی مگر بڑی بہادری سے لڑے۔ وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ انہوں نے بھی کئی دشمنوں کو جہنم رسید کیا، یہاں تک کہ بشر بن عمر حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بی بی زینب نے اپنے بیٹوں کی لاش کو دیکھا مگر کوئی آہو فغاں نہ کی، بلکہ کہا، اے اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹے قربان کر دیے، تو میری اس قربانی کو قبول فرمانا اور ہم سے راضی ہو جانا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی اصغر حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے تھے، جن کی شہادت کا واقعہ کربلا کا سب سے دردناک اور رقت امیز منظر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظالم نے اپنی آخری حدیں پار کر دیں اور ایک معصوم بچے کے گلے پر تیر چلا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ خیمے میں صرف خواتین، بچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمے کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا کوئی اور بھی قربانی باقی ہے؟ رباب نے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر امام کی گود میں دے دیا۔ کچھ مجالس میں قصہ سننے میں آتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ کی طرف بڑھے اور فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو، اس کو پانی دے دو۔ امام کے پانی مانگنے کی کوئی سند معتبر حوالوں میں موجود نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ امام کی گود میں علی اصغر تھا اور یزیدی لشکر میں حرملہ بن کاخل اسدی نامی شخص نے 3 شاخوں والا مثلثی تیر کمان میں رکھ کر چلایا اور وہ تیر علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ حضرت علی اصغر نے تڑپ کر امام کے بازوؤں میں دم توڑ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، اے اللہ، اگر تو علی اصغر کے خون کو لے کر راضی ہے تو ہم تیری رضا پر راضی